السلام علیکم ناظرین۔ دیکھیے اگلا جو آج کا موضوع ہے نا جی، یہ موضوع بہت دلچسپ ہے۔ دیکھو یہ فطری عمل ہے کہ ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں تندرست رہوں اور جوان رہوں۔ خصوصاً جب بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے تو بہت بے بسی محسوس کرتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی بڑھاپے سے بچنے کی دعا مانگی ہے کہ اللہ بڑھاپے کی زندگی سے بچا۔ بڑھاپا کو اچھی چیز نہیں ہے، لیکن قانون میں الحمدللہ بزرگوں کا ہمارے اوپر بہت احسان ہے کہ انہوں نے ایسا طریقہ بتایا ہے کہ بڑھاپا بھی انشاءاللہ بوڑھا بندہ بھی جوان ہو سکتا ہے۔ یہ مسئلہ نہیں ہے، قابل علاج مرض ہے، اس کو مرض سمجھیں تو انشاءاللہ قابل علاج ہے۔ کس طرح یہ ممکن ہے؟ دیکھیں سارا جسم اللہ پاک نے اس کے اندر ایک سیل ہوتے ہیں، سیلوں سے ہی سارا جسم بنا ہے۔ وہ سیل جب بندہ جوان بندے کے سیل بنتے بھی ہیں اور اپنا اس میں بنتے ایک کے بعد دوسرا بنتا ہے، اس میں اگر کمزوری آ جائے تو پھر نیا سیل پیدا ہوتا ہے، تو بندہ جوان بندے کے عمر یہ جاری رہتا ہے۔ جب بندہ ذرا بوڑھا ہوتا ہے 45-50 کے اوپر یا 60 سال کا ہو جاتا ہے تو اس کے اندر سیل کمزور ہو جاتے ہیں۔ یہ ہر سیل کی اپنی ایک خوراک ہے، وہ کھاتے بھی ہیں اور وہ فضلہ بھی خارج کرتے ہیں۔ تو وہ بوڑھا بندہ جس طرح اس کو ایک قبض ہو جاتی ہے نا بوڑھے بندے کو، تو قبض اس کی صحیح نہیں ہوتی، وہ کیونکہ کمزوری ہو جاتی ہے۔ بوڑھے بندے کے بلغم جو ہے نا جی خارج کرنی اس کو مشکل ہوتی ہے۔ جوان بندہ تھوڑی سی کھانسی کرے تو بلغم خارج، بوڑھے بندے کی اتنی بلغم ساری رات لگ جاتی ہے، خارج نہیں ہوتی۔ بوڑھے بندے کو تھوڑی قبض جو ہے یہ بھی اس کو بڑی پریشان کرتی ہے، اور قبض ہی صحیح نہیں ہوتی اس کی، کہتے ہیں ہم بھی بڑی قبض ہے، ہمیں کیا کیا جائے۔ تو یہ جو ہے نا نسخہ، یہ قبض نہیں رہنے دیتا۔ جسم کے اندر جو سیل ہیں ان کی قبض بھی ٹوٹ جاتی ہے، ان کو بھی سانس آ جاتا ہے۔ یہ آپ نے کبھی بورڈ پڑھا ہوگا ایک سونا یوریا کا کہ پھر سے ہر ذرہ، پھر سے جی اٹھے ہر ذرہ۔ تو حقیقت ہے کہ یہی بات ہمارے اندر ہے۔ اگر وہ جو جن ذرات سے جسم بنا ہے وہ دوبارہ ان کو زندہ کر دیا جائے یا دوبارہ ان کو سانس دے دیا جائے تو جسم دوبارہ بڑھاپا جو قابل علاج ہے، دوبارہ بندہ صحیح ہو جاتا ہے، نماز پڑھنی آسان ہو جاتی ہے، سارے جوڑ اس کے ہر طرح، نظر بھی صحیح ہو جاتی ہے، دوبارہ بندہ جوانی محسوس کرتا ہے، ہر طرف سے انشاءاللہ جوانی محسوس کرتا ہے۔ وہ کیا کیا جائے کہ آپ لے لیں جمال گوٹا مغز۔ ظاہری طور پر تو یہ پخانے لگانے والی بڑی ایک زہریلی چیز ہے، لیکن انشاءاللہ کوئی ایسی زہر نہیں، آپ انشاءاللہ کھائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کوئی زہر نہیں ہے۔ 25 گرام آپ اس کے مغز، مونگ پھلی جیسا ہوتا ہے وہ، 25 گرام تول کے ادھر ادھر نہیں اس کو کرنا، پورا 25 گرام آپ زرگر سے کسی سنیارے سے آپ تلوا لیں 25 گرام، اور 3 پاؤ گائے کا گھی لے لیں۔ یہ گائے کا گھی چلے گا کیونکہ اس میں گندک ہوتی ہے، گندک جب اندر جاتی ہے تو وہاں سونے میں تبدیل ہو جاتی ہے، سونے کا کچھ تھا۔ گندک اس طرح، سونا جو ہے نا جی، گندک سونا ہی ہے، جس جگہ بھی سونا ہوتا ہے وہیں گندک سے ہی سونا بنتا ہے۔ تو یہ ایک طرح سمجھو کہ سونے کا کشتہ ہے۔ اب سونے کا کشتہ دیکھو کتنا مہنگا ہے، 1 لاکھ روپے سونے کا کشتے کا ریٹ ہے تولا۔ تو یہ دیکھو گھی تو 1 لاکھ روپے نہیں ہے نا گائے کا۔ یہ 3 پاؤ گھی لے لیں، اس کے اندر وہ جو مغز جمال گوٹا 25 گرام ہے، تھوڑا دادر اس کو کر لیں، اس میں ڈال کر آگ پر رکھ دیں، اس کو جلا لیں، جلا کر پون لیں، پون کر آپ کسی ڈراپر میں ڈال لیں، یا ویسے ہی چھوٹا چمچ چائے والا آدھا اپنے سالن پر آپ ڈالیں۔ صبح کے ناشتے میں بھی، دوپہر میں بھی آدھا چمچ، آدھا چمچ چھوٹا ہوتا ہے، ٹی اسپون اس کو کہتے ہیں، چھوٹا ہوتا ہے۔ یہ قطرے ہوتے ہیں اس کے 5 یا 6 قطرے اتنے ڈال لیں۔ اگر ڈراپر آپ ڈراپر میں ڈال لیں تو 5-6 قطرے کافی ہیں، وہ آپ اپنے سالن کے اوپر ڈال لیں۔ اسی طرح رات کو بھی کھانا کھائیں تو بڑا اس کا ذائقہ بہترین ہوتا ہے، کوئی اس میں ایسی سمیل نہیں ہوتی، بلکہ گھی جیسا ہی ذائقہ اس کا ہوتا ہے۔ تو اس طرح جب کھائیں گے تو وہ آپ کے جو اندر ذرات ہیں وہ ان کے اندر بھی ایک جان آ جائے گی، وہ اپنا فضلہ نکال سکیں گے، اور آپ کو بھی کھل کے پکھانا آئے گا، موشن نہیں لگیں گے کہ آپ بھی جمال گوٹا دے دیا تو موشن نہیں لگیں گے۔ بہترین 1-2 دن تھوڑا سا نرم پکھانا ہوگا، پھر بالکل نارمل پکھانا ہوگا۔ یہ بہت لوگوں کو ہم نے دیا ہے، تو اس میں کوئی نقصان ہونے والی چیز نہیں ہے، یہ آزمائی ہوئی چیز ہے، 100 سال سے یہ چل رہا ہے ہماری حکمت میں۔ تو یہ آپ ایک بڑا، اس کو روغن اسراری بھی کہتے ہیں، یعنی پوشیدہ اسرار، پر اسرار روغن، کہ بتایا ہی نہیں حکیم نے کیا دے دیا ہمیں تو ہم دوبارہ جوان ہو گئے۔ تو یہ وہ روغن ہے جو آپ کھاتے رہیں انشاءاللہ،
کبھی آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، جوڑوں کی درد نہیں ہوگی، جوانی طاقت پوری کندھوں کے اندر جو کمزوری ہے یہ پوری آپ کے جان جسم میں آ جائے گی، دوبارہ انشاءاللہ آپ جوان ہو جائیں گے۔ یہ بھی گرم تر مرکب ہے، پینٹاگون جو میں کہتا ہوں نا جی، یہ بھی پینٹاگون ہی ہے، تو انشاءاللہ بڑھاپے کو بھی جوانی میں تبدیل کر دیتا ہے یہ چیز۔ تو انشاءاللہ یہ آپ بنائیں اور استعمال کریں، دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں، باب اقبال کے لیے بھی آپ دعا کرتے رہیں، شاہ صاحب کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ پاک ان پر بھی آسانیاں کرے۔ کتنی دیکھو یہ ماشاءاللہ کوشش کرتے ہیں، کیسا ان کا چینل ہے۔ ایک اور درخواست ہے آپ کے سامنے، بڑا مجھے افسوس ہے کہ ہماری جو ویڈیو چلتی ہے نا، یہ 15 اور 1600 بندہ دیکھتا ہے اس کو، ایک دن میں 1500-1600 دیکھتا ہے، پھر اگلی ویڈیو بھی وہ بھی 3-4 گھنٹے میں آپ خود دیکھ لیں کہ 1500-1600 بندہ دیکھتا ہے۔ اس کو آپ ایک دفعہ بھی اگلے کسی دوسرے بھائی کو سینڈ کرنے کے لیے تیار نہیں کہ اس کو بھی آپ بھیج دیں۔ کوئی تو آپ کا یار بھائی ہے، کوئی دوست ہے، کوئی ایسا حکیم ہے جس کو یہ انفارمیشن آپ دے دیں ثواب کی نیت سے۔ دیکھو ہم کوئی لالچ نہیں کرتے کہ آپ ہم سے دعائی منگاؤ، یا ہم تو دیکھو آپ کو ایسے نسخے ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ اللہ آپ پر آسانی کرے، تو یہ ایک صرف ثواب کی نیت سے کہ اللہ آپ کو انشاءاللہ اس ہمارے کام میں آپ کا حصہ ہو جائے گا۔ اس محنت کا جتنا اللہ ہمیں ثواب دے گا آپ کو بھی ثواب دے گا، تو کم سے کم ایک بندے کو ہی آپ کریں، تو وہ جب دیکھے گا تو پھر ہماری 3000 بندہ ہی دیکھے گا اس کو، چلو 3000 بندے تک بھی بات ہماری پہنچ جائے گی۔ پہنچنی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت تک چاہیے کہ ہر جگہ ہماری بات جب پہنچ جائے، تو آپ اپنے بھائیوں کو بھی سینڈ کرنے کے لیے تیار نہیں کہ شیئر اس کے ساتھ کر دیں، کسی کو آپ آگے بھی پہنچا دیں، تو آپ بالکل اتنے کنجوسی آپ کر دیں یار، دیکھیں ہماری فراقی دیکھیں اور اپنی کنجوسی آپ دیکھیں، تو یہ مہربانی کریں یہ آگے بھی سینڈ آپ کریں، ٹھیک ہے نا؟ اور نیت کریں، نیت اللہ دیکھتا ہے، دل میں اللہ کو پتہ ہے کہ دل میں کیا ہے، اپنا دل کو صحیح کرو اور اپنے دوستوں بھائیوں کو یہ آپ سینڈ کرو، ٹھیک ہے نا جی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔